وبركاته. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب له القوة جميعا وهو شديد العذاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے. جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے. جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے. جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر، راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر، رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر، اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین
مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آسمان کا خالق و مالک اپنے پیارے اور لاڈلے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، اہل کائنات سے کہہ دیجیے، کائنات میں بسنے والوں سے فرما دیجیے، کائنات کے رہنے والوں کو سنا دیجیے، کائنات میں بسنے والوں، اگر تم اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں وقار چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، شان اور رتبہ پانا چاہتے ہو، اگر تم قبر کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، پل صراط پہ حفاظت چاہتے ہو، معاشر کی دھوپ سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینا چاہتے ہو، لواء الحمد کے نیچے جگہ پانا چاہتے ہو، عرش عظیم کا سایہ حاصل کرنا چاہتے ہو، رحمت کائنات کی شفاعت کا مستحق بننا چاہتے ہو، محبوب کبریا کی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام پینا چاہتے ہو، اگر تم جنت کا حصول چاہتے ہو، بہشت کا دخول چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی سبب اور ذریعہ ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ آسمان کے خالق و مالک نے بتلا دیا کہ تم سارے کے سارے مل کر میرے آخری پیغمبر نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کر لو، آپ کی پیروی اختیار کر لو،
اب مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ اتباع کا معنی کیا ہے، اتباع کا مطلب کیا ہے، اتباع کا مفہوم کیا ہے۔ جب تک مجھے اور آپ کو اس کے معانی کا پتہ نہیں ہوگا، تب تک میں اور آپ اس پر کاربند نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ اطاعت کا استعمال ہوا ہے اور ایک اتباع کا استعمال ہوا ہے۔ آج کی گفتگو اتباع کے حوالے سے ہوگی۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے معانی کو سمجھتے ہیں۔ اب اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب کو کھولنا ہوگا۔ جب ہم اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے لسان العرب کو کھولتے ہیں، لسان العرب کی ورق گردانی کرتے ہیں، اس کے صفحات پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو لسان العرب کے صفحات پر ابن منظور یہ لکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ابن منظور نے لکھا، قال الفراء، امام فرا نے کہا۔ کون ہے امام فرا؟ یہ لغت اور نحو کے بہت بڑے امام ہیں، بڑے بڑے پیچیدہ الفاظ کے معانی کو، مطالب کو، مفاہیم کو انہوں نے بڑے آسان الفاظ میں اہل کائنات کو سمجھایا ہے، ان کو بتلایا ہے اس لفظ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اسی امام فرا نے اتباع کا معنی لکھتے ہوئے لکھا، الاتباع، اتباع یہ ہے، اتباع اسے کہتے ہیں ان یسیر الرجل، ایک شخص آگے آگے چلے، وَأَنْتَ تَسِيرُ وَرَاءَهُ، اور تو اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اِذَا قُلْتَ اتَّبَعْتُهُ، اس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے تو کہے کہ میں نے اس کی اتباع کی، فَكَأَنَّكَ كَفَوْتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو آگے چلنے والے کے نقشے قدم پہ چلا ہے۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ نقشے قدم پہ چلنا۔
ہم نے زندگی کے قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے اور اس قدم کو وہیں پہ رکھنا ہے جہاں جناب محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ جنت کا داخلہ چاہتے ہیں، تو ہمیں جناب محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قدم رکھنے ہوں گے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ آسمان کے خالق و مالک نے کائنات کے امام، کائنات کے رہبر کی زبان سے اعلان کروایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اپنے چاہنے والوں کو بتا دیجئے، ان کو سنا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، دنیا والوں، میرے محبوب کے قدموں پہ قدم رکھ کے سفر کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا میں عرش والے خدا کا کام ہے۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، آج اس گئے گزرے دور میں ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ جب اس پر میں اور آپ غور و فکر کریں گے، تدبر سے کام لیں گے، آج یہ ذلت اور رسوائی جو ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، آج یہ تباہی اور بربادی جس کا سیلاب ہماری طرف امڑا ہوا ہے، آج یہ مسلمان جو لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، اس کے اسباب کھل کے میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں۔ ہماری تباہی کے اسباب، ہماری ذلت اور رسوائی کی وجوہات جو بھی ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے جناب محمد کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا، آپ کی اتباع سے منہ موڑ لیا ہے، آپ کی فرما برداری سے ہم منحرف ہو گئے، انحراف برت لیا ہے ہم نے، مجھے معاف کر دینا، علماء ہوں یا خطباء، امام ہو یا مقتدی ہو، مذہبی ہو یا سیاسی ہو، دیندار ہو یا دنیا دار ہو، ہم سب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا توق اتار کے پسے پس ڈال دیا۔ ہمارے مکانوں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری غاروں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے مدارس میں امن کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں، چین کیوں نہیں؟ جائیے اسباب تلاش کیجئے، اس کی وجوہات ڈھونڈیے، تنہائی میں بیٹھ کے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے، میں اور آپ جب غور و فکر کریں گے، بات کھل کے سامنے آ جائے۔ آسمان کے خالق و مالک نے
باشگاف الفاظ میں ہماری کامیابی کا ذریعہ اور سبب بتا دیا. اس کے باوجود ہم کانوں میں روئی ٹھونس لیں, آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, غفلت کی, جہالت کی, نافرمانی کی زندگی گزارتے رہیں. پھر تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا, بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. آج ضرورت ہے مومن و مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. آسمان کا خالق و مالک بتا رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کرنی. کیا کرنا ہے؟ سارے بول کے بتاؤ تاکہ یاد ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنی ہے. رسول اللہ کا کہا ماننا ہے. اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری کرنی. اب اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے اتباع کس کی کرنی ہے. اس کے باوجود ہم نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں بنا رکھی ہے, اپنے اپنے راستے اختیار کر رکھے ہیں, اپنے اپنے جی ٹی روڈ نکال رکھے ہیں, اپنے اپنے شاہراہ اعظم بنا رکھے ہیں. یاد رکھو کائنات کے رب نے کائنات میں بسنے والے اپنے بندے کو کتنے راستے دیے ہیں. ان ھذا صراطی مستقیما. او کائنات کے لوگوں, آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کوئی پگڈنڈیاں عطا نہیں کی. سنن نبی داؤد کے اندر امام کائنات کا فرمان موجود ہے کہ رحمت کائنات نے وہ لکیر جو سیدھی کھینچی تھی اس کی دائیں اور بائیں دو دو لکیریں کھینچی. کتنی لکیریں؟ 4 لکیریں کھینچی تھی رسول اللہ نے. 2 اس کے دائیں اور 2 اس کے بائیں. 4 لکیریں کھینچ کر سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا نہ دائیں جانب والے 2 راستے میرے ہیں, نہ بائیں جانب والے 2 راستے میرے ہیں, نہ 2 میرے ہیں نہ 4 میرے ہیں. ان ھذا صراطی مستقیما. میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں میرا ایک ہی راستہ ہے جو مکے اور مدینے سے ہوتا ہوا سیدھا جنت کو جاتا ہے. ہم نے پگڈنڈیاں کہاں سے بنا لی ہیں؟ ہم نے راستے کہاں سے نکال لیے؟ ہم نے کن کن کی اتباع اختیار کر لی ہے؟ قرآن کریم میں رب کائنات نے فقط جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے. فقط جناب محمد الرسول اللہ. ذرا سوچئے, ذرا غور و فکر کیجئے. آپ سے پہلے صفی اللہ بھی آئے, نجی اللہ بھی آئے, خلیل اللہ بھی آئے, ذبیح اللہ بھی آئے, کلیم اللہ بھی آئے اور روح اللہ بھی آئے. اتنے جلیل القدر انبیاء آئے, لیکن اللہ نے اتباع کا حکم دیا تو صرف جناب محمد الرسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات واضح ہو گئی ہے, قرآن کریم نے واضح کر دی ہے. میں اور تو تعصب کی عینک پہنے رکھیں تو الگ بات ہے, میں اور تو ضد اور ہٹ درمی کو نہ چھوڑے تو الگ بات ہے.
اللہ نے کوئی ابہام رہنے، کوئی شک اور شبہ رہنے نہیں دی۔ کس کی اتباع کرنی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد ابن حنبل کی رحمہم اللہ۔ کوئی کہتا ہے میرے امام کی اتباع کرو، کیوں؟ میرا امام بڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ بڑے ہیں رحمت اللہ تعالی، ہم نے کہا بڑے ہوں گے، لیکن کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے، کبھی اس بات کی طرف بھی دھیان دیا ہے امام ابو حنیفہ کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ حنفیوں نے۔ امام مالک کو بڑا کس نے بنایا؟ مالکیوں نے۔ امام شافعی کو بڑا کس نے بنایا؟ شافعیوں نے۔ امام احمد ابن حنبل کو بڑا کس نے بنایا؟ حنبلیوں نے۔ اور لوگوں تعصب چھوڑو، ذرا ہماری دعوت پہ بھی کان لگاؤ، ذرا ہمارے پیغام کو بھی دل میں جگہ دو، ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو اور ہماری دعوت پہ کان لگاؤ۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، ہم تمہیں جس بڑے کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو بڑا ہمارے اکابر نے نہیں بنایا، اسلاف نے نہیں بنایا، ہمارے بزرگوں نے نہیں بنایا، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں بنایا۔ وہ ہم کائنات کے لوگوں کو جس بڑے کی طرف بلا رہے ہیں اس کو بڑا بھی بنایا ہے۔ تو رب نے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے بڑا بنایا۔ جاؤ کائنات میں اس سے بڑا لا کے دکھاؤ۔ اللہ نے اپنی پوری کائنات میں اپنے بعد اگر کسی کو بڑا بنایا ہے تو وہ آمنہ کے لال کو بنایا ہے، وہ رسول اللہ کو بڑا بنایا۔ کائنات کا امام سب سے بڑا ہے، اور رب نے تو اس کو بڑا منوانے کا انداز ہی عجیب اختیار کیا۔ آسمان کے خالق و مالک نے کیسے بڑا بنایا؟ آسمان پہ بلایا، آسمان پہ بلایا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا سے اوپر تک تشریف لے گئے کہ نہیں؟ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی تدبر سے کام لیا ہے؟ تمام انبیاء کو اللہ نے معراج سے نوازا ہے، لیکن ان کی معراج جو ہے وہ زمین پہ ہوئی۔ آمنہ کے لال کو ساتوں آسمانوں سے اوپر تک کیوں لے گیا ہے رب؟ اللہ نے کہا دنیا والوں آنکھیں کھول کے دیکھ لو، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے 14 طبق میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کے قدموں کے نیچے ہے۔ 14 طبقوں سے اوپر اللہ نے کسی کو مقام و مرتبہ دیا ہے تو جناب محمد کو دیا ہے۔ آج اس کے اوپر صرف اس کا خدا ہے، باقی سب اس سے۔ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو، سید الملائکہ جناب جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا۔ جبریل چلو میرے ساتھ، کہا نہیں جا سکتا، بارڈر کراس کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ کہا نہیں چلو، کہا نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے اٹھایا تو پر چل جائے گے، نہیں جا سکتا۔
ملائکہ کو بھی آسمان کے خالق و مالک نے اس سے اوپر جانے کی اجازت سید الملائکہ کو بھی نہیں. کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عظمت و رفعت کیا ہے، معرفت و بلندی کیا ہے، شان و شوکت کیا ہے. اس لیے اللہ نے کائنات کو حکم دیا ہے اتباع کرنی ہے تو صرف جناب محمد الرسول اللہ کی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے باشکاف الفاظ میں اعلان کر دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کسی کی اتباع نہیں کرنی، اس کی اتباع کرنی ہے جو لامثال ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، عابد ہے، زاہد ہے، صابر ہے، شاکر ہے، متوکل ہے، بردبار ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، عاقل ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، کفی ہے، دنا ہے، روب والا ہے، ملنسار ہے. کیا آپ پوچھتے ہو اشرف الانبیاء ہے، شاف روز جزا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے. پیروی اس کی کرنی ہے جو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہمارا جرم ہے. ہم لوگوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ اپنے بڑوں کو چھوڑ کر ہمارے بڑوں کو مان لو، اپنی گدیاں چھوڑ کے ہماری گدیوں کو مان لو. ہم نہیں یہ لوگوں سے کہتے، ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے آؤ ہم آپ کو وزیر آباد لے چلیں، سیال کوٹ لے چلیں، امرتسر لے چلیں، آؤ ہم تمہیں اپنے بڑوں کے دروازوں پہ لے چلیں. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ، جب ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہیں امرتسر لے کے نہیں جائیں گے، وزیر آباد لے کے نہیں جائیں گے. ہمارے پاس آؤ گے ہم لے کے جائیں گے یا مکہ لے کے جائیں گے یا مدینہ لے کے جائیں گے. ہماری دعوت پہ غور تو کرو. لڑنے سے پہلے، گالی دینے سے پہلے، بازاری زبان استعمال کرنے سے پہلے، رگیدنے سے پہلے ذرا ہماری دعوت پہ کان تو لگاؤ. ہم لوگوں کو کہتے کیا ہے؟ ہم لوگوں کو سناتے کیا ہے؟ ہمارا مسلک کسی کو رگیدنا نہیں، کسی کو گالی دینا نہیں، بازاری زبان استعمال کرنا نہیں. ہمارا مسلک کسی امام کے قول کا نام نہیں، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں. ہمارا مسلک کسی مولوی کی بات کا نام نہیں، کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں. اے ہمارا مسلک نام ہے یا رب کے قرآن کا یا جناب محمد کے سچے فرمان کا. ہمیں جہاں بھی بلاؤ گے، جب بھی بلاؤ گے، مجلس اپنوں کی ہو یا بیگانوں کی ہو، یاروں کی ہو یا غیاروں کی ہو، سجنوں کی ہو یا دشمنوں کی ہو، چھوٹوں کی ہو یا بڑوں کی ہو، امیروں کی ہو یا غریبوں کی ہو، کالوں کی ہو یا گوروں کی ہو، اللہ کی قسم ہم جہاں بھی جائیں گے دعوت دیں گے یا کتاب اللہ کی دیں گے یا سنت رسول اللہ کی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی اور سادی سی ہماری دعوت ہے. صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، تعصب کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. آؤ ہم تمہیں کیا کہتے ہیں؟
اللہ کی قسم کوئی فارمولا میں اپنے گھر سے لے کے نہیں آیا، کوئی بات میں اپنے بڑوں کی لے کے نہیں آیا. میں نے جو بھی فارمولا آپ کو دیا ہے وہ رب کے قرآن کا ہے، محمد کے سچے فرمان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو پتا چل گیا کہ اتباع کا معنی کیا ہے، پیروی کرنا، نقشے قدم پہ چلنا. پیروی کرنی کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. اگلی بات سنیں، اب پیروی کرنی کیسے ہے، نقشے قدم پہ چلنا کیسے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی معیار ہوگا، کوئی کسوٹی ہوگی، کوئی راستہ ہوگا، کوئی نمونہ ہوگا، کوئی آئیڈیل ہوگا، کوئی رول ماڈل ہوگا. جاؤ دیکھو، تلاش کرو، ڈھونڈو. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ گئے، ایک ایک مسئلہ سمجھا کے گئے. دین اور دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کو اللہ نے اسلام اور شریعت کے اندر بیان نہ کیا. یہ الگ بات ہے مجھے اور آپ کو سمجھ نہ آئے، میرے اور آپ کے پاس علم نہ ہو تو ہم اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے تلاش نہ کر سکیں. یہ ہماری کمزوری ہو سکتی ہے، یہ ہمارے اندر نقص ہو سکتا ہے، لیکن مومن و مسلمان کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ نے اسلام اور شریعت کے اندر بیان نہ کیا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آسمان کے خالق و مالک نے یہ نہیں کہا میں نے دین مکمل کر دیا ہے، یہ نہیں کہا. پروردگار نے مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہا میں نے دین اکمل کر دیا ہے. دین اکمل کر دیا، مکمل اس کو کہتے ہیں جس میں 1 2 4 قطرے کی بھی گنجائش باقی ہو. ایک گلاس ہے نا پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں اگر چند قطروں کی گنجائش بھی ہو تو اسے مکمل کہتے ہیں، اکمل نہیں کہتے. اور جس گلاس میں 1 قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو اس کو اکمل کہتے ہیں، اس کو اکمل کہتے ہیں. اور رب نے دین کو اکمل کہا ہے. کیا مطلب؟ ساری کائنات سن لے، یہ دین اکمل ہے، ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو قرآن و حدیث نے بیان نہ کیا. یہ الگ بات ہے ہمیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے، میرا اور آپ کا علم وہاں تک پہنچ نہ سکے، یہ الگ بات ہے. لیکن دین میں کوئی بات اللہ نے حضوری چھوڑی نہیں چھوڑی. اب پوچھئے رسول اللہ سے، اللہ سے کہ ہم نے نقش قدم پہ چلنا کیسے ہے؟ کوئی نمونہ، کوئی رول ماڈل، کوئی آئیڈیل، کوئی اسوہ ہمیں دیا جائے. اللہ نے پھر قرآن میں دیا، کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آؤ، نمونہ مانگتے ہو، رول ماڈل مانگتے ہو، آئیڈیل مانگتے ہو، آؤ میں نے تمہارے لیے رول ماڈل بنایا ہے تو جناب محمد کے صحابہ کو بنایا ہے. رسول اللہ کے صحابہ سے سیکھو نقش قدم پہ کیسے چلنا. رسول اللہ کے صحابہ تمہیں بتلائیں گے کہ نقش قدم پہ کیسے چلنا ہے. آئیے اب صحابہ سے سیکھتے ہیں. صحابہ سے سیکھنے کے لیے صحیح البخاری میں چلتے ہیں. صحیح البخاری ہے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اتنے افسوس کی بات ہے
کتنے دکھ کی بات ہے مومنوں، جن کو اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، معیار بنایا، کسوٹی بنایا، ہم نے ان کے ایمان کے کیڑے نکالنے شروع کر، ہم نے ان پہ زبانیں تان دراز کرنا شروع کر، ہم نے ان کو رگیدنا شروع کر دیا، ہم نے ان کے ایمان پہ بات شروع کر دی۔ اتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہمارے لیے معیار، یہ معیار ہے، معیار۔ آسمان والے نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، راستہ چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، جنت پانا چاہتے ہو، تو تمہیں اس طرح کے مومن بننا ہوگا جس طرح کے مومن جناب محمد کے صحابہ۔ تو معیار ہے، یہ تو کسوٹی ہے ہمارے لیے۔ کیوں کہا؟ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آج رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے آئے۔ عجیب منظر دیکھا آپ نے، کیا دیکھا صحابہ آپ نے؟ کہا آج ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ جب مسجد میں آئے تو آپ نے ہاتھ پر سونے کی انگوٹھی پہن رکھی۔ کیا پہن رکھی تھی؟ سونے کی انگوٹھی۔ پریشان ہو کے بیٹھے ہو، انہاں تواڈے واسطے روٹی دا انتظام کیتا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ تسی جے کھانی ہے میں بھی کھا، جے میں بھوکا بول سکنا تو تسی نہیں بول سکتے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اب مسجد میں موجود صحابہ جو نماز کے لیے جمع ہو چکے تھے، ان کی نگاہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ پڑی، رحمت کائنات کے ہاتھ پہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، پریشان ششدر رہ گئے کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور ہمیں تو حکم ہی نہیں دیا، محبوب نے پہن رکھی ہے، ہم نے کیوں نہیں پہنی ہوئی؟ بے چین ہو گئے، فکر مند ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہو کے آپ نے نہیں فرمایا یہ ہے اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں پیروی، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حکم کا انتظار نہیں کیا کہ نبی پاک ہمیں بھی کہیں کہ جاؤ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تم بھی بنا کے پہن کے آؤ مسجد میں۔ حکم کا انتظار نہیں کیا، نماز پڑھ کے رسول اللہ تشریف لے گئے، صحابہ بھی گھر چلے گئے۔ دوسری نماز میں سارے صحابہ سونے کی انگوٹھیاں پہن گیا۔ اندازہ فرمائے رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تم سونے کی انگوٹھیاں پہن لو، انہوں نے دیکھا آقا نے پہنی ہوئی ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ نبی کے قدموں پہ قدم رکھیں، اگر نبی نے پہنی ہے تو ہم بھی پہن لیں۔ صحابہ نے بھی پہن لی۔ اب اکثر صحابہ انگوٹھیاں پہن کے مسجد میں آئے، عرش والے کی غیرت کو جلال آ گیا، جبریل آسمان سے پیغام لے کے آ گیا۔ جبریل نے کہا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والے نے آج کے بعد سونا مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا، سونا مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ جبریل نے رب کا پیغام سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جمع غفیر میں تشریف فرما، کائنات کا امام کھڑا ہوا، کائنات کا رہبر کھڑا ہوا، کائنات کا پیشوا کھڑا ہوا، صحابہ کے درمیان۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے رسول
وہ جو اس دنیا میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے چہرے کی اپنی آنکھوں سے زیارت کر رہے ہیں، آپ کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم صحیح المسلم میں حدیث ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے بعد یا کبھی نماز سے علاوہ بھی نبی پاک کی مجلس میں بیٹھ جائیں، اور صحابہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر کے خوش ہوتے، اللہ کے نبی کی چہرے کی زیارت کر کے خوش و خرم ہوتے۔ امام مسلم نے لکھا ہے وہ فرش پہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے تھے، اور آسمان پہ اللہ انہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا تھا۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے صحابہ، ذرا ان کے ایمان کے کیڑے نکالنے سے پہلے کبھی سوچا تو کرو۔ اور ان کی خوشی کو دیکھ کر آسمان کا خالق و مالک آسمان سے بول کے کہتا تھا، اور محبوب ان کو کہو، اور جو تیرے چہرے کو دیکھ کے اتنے خوش ہو رہے ہیں ان کو کہو یہ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، لا یمس اللہ مسلمن رآنی، اے محبوب جس نے تیرے چہرے کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کر دیا ہے اور تیرے ساتھ وابستگی اختیار کر لی ہے، اے محمد میں اعلان کر کے کہتا ہوں ان کی آنکھوں پر میں نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ، کتنے خوش بخت ہیں صحابہ۔ ان پر زبان کھولنے سے پہلے کبھی سوچا کر کہ جن کے بارے میں آسمان والا آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، جاؤ مومنوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، مومنوں کی، اس میں تابعی، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، مفکرین، محققین، مؤلفین، مؤرخین، عابدین، زاہدین، صابرین، شاکرین، مواحدین، مجاہدین، سارے ان میں سے کوئی ایک لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ جن کو دنیا کی زندگی میں اللہ نے اپنی رضامندی کا ٹکٹ دیا۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ان کو کہے گا جنتیوں ساری نعمتیں تمہیں مل گئی ہے، خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہو، بتاؤ کوئی اور چیز چاہیے؟ اللہ جنت جیسی نعمت دے دی ہے، جو جی چاہتا ہے کھانے کو مل جاتا ہے، رہنے کے لیے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات میں اور کستوری کے گارے سے بنے ہوئے محلات میں رہ رہے ہیں، اس سے زیادہ اور نعمت کیا ہمیں چاہیے؟ فرمایا خوش ہو جاؤ، آج اس سے بھی بڑی نعمت دینے لگا اللہ، اس سے بھی بڑی نعمت، جنت سے بھی بڑی نعمت کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کہے گا محبوب ان کو کہو آج جنت میں مومنوں تمہیں یہ انعام اور نعمت دینے لگا ہوں کہ آج اعلان کر کے کہتا ہوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت میں جانے کے بعد مجھے اور آپ کو بشارت ملے، تو صحابہ تو وہ ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں اللہ نے یہ ہاتھ میں ٹکٹ تھما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور صحابہ پہ زبان کھولنے والوں سن لو، آسمان والا کہتا ہے تم سارے کے سارے رسول اللہ کے صحابہ سے ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا، تمہاری ناراضگی کی حیثیت کیا؟ یہ صحابہ ان کی محبت دیکھو،
نبی پاک ان صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہیں اور اللہ کا حکم پانے کے بعد نبی یہ کائنات درمیان میں کھڑے ہو کے یوں ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے فَنَبَذَهُ، صحابہ کی نگاہوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا، انگوٹھی اتار کے ساتھ فرمایا قال انی لن البسه ابدا۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، آج کے بعد میں محمد زندگی میں کبھی سونا نہیں پہنوں گا۔ اب ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، نبی نے انگوٹھی بنا کے پہنی، حکم نہیں دیا صحابہ کو، صحابہ نے دیکھا نبی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، صحابہ نے بھی انگوٹھیاں پہن لی۔ یہ ہے نقش قدم پہ چلنا۔ پھر نبی نے اتار دی، صحابہ نے نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے خود اتاری، ہمیں کون سا حکم دیا ہے کہ تم انگوٹھی اتار دو؟ صحابہ کو تو حکم نہیں دیا، آپ نے انگوٹھی اتاری، کہا میں آج کے بعد انگوٹھی نہیں پہن۔ اس صحابہ نے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا کہ نبی پاک ہمیں کہیں کہ انگوٹھی اتار دو ہم اتار دیں، حکم کا انتظار نہیں کیا۔ کیا کیا؟ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُ، امام کائنات کے سارے صحابہ جنہوں نے انگوٹھیاں بنوا کے پہنی تھی اپنے